سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درس کی 8ویں نشست ہے۔ سلسلہ کلام جہاں منقطع ہوا، ہم نے آخری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تجارت کے حوالے سے سماعت فرمائی۔ آپ کی عمر مبارک زیادہ سے زیادہ 25 برس عمر مبارک کے بیت چکے تھے، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ نے تجارتی سفر کیے ملک شام کی طرف، یمن کی طرف اور شمالی عرب کی طرف، یعنی آپ کے متعدد اسفار تھے جن میں آپ نے تجارت کی غرض سے سفر کیا۔ آپ کا خاندان تجارت کے لحاظ سے ایک بڑا خاندان تھا۔ قریش کا اصل روزگار وہ تجارت ہی تھا۔ قریشی لوگ بڑے بڑے تاجر تھے اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ آپ کے چچا ابو طالب بھی تاجر تھے، اور خوشبو کا اور کپڑے کا ان کا تجارت کا معاملہ تھا، کاروبار تھا، مختلف اسفار کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بچپن کے دوست اور ساتھی تھے، آپ بھی بڑے تاجر تھے اور کپڑے کا آپ کا بڑا کاروبار تھا۔ آج سے 30-40 سال پہلے جو حضرات حرمین شریفین کی حاضری دے چکے ہیں، وہ اس وقت جانتے ہیں کہ اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکان جو اس مقام پر تھی جہاں اپنے زمانے میں تھی، اس دکان کی کچھ ہیئت اس وقت تک تھی، لیکن اب اس کو مسمار کر کے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو تجارت اور جفاکشی اور محنت اور خودداری، یہ آپ کی تاجرانہ زندگی کی نمایاں خصوصیات تھی۔ 25 سال عمر مبارک تک کا یہ نوجوان دنیا کا، کائنات کا سب سے پاکیزہ جوان کہ نکاح نہیں ہوا، لیکن زندگی میں کبھی نظر بھی 1 سیکنڈ کے لیے پلک جھپکنے کے مقدار کے برابر نہ بھٹکنے پائی۔ آپ کی امانت کا چرچا، آپ کی صداقت کا شہرہ، آپ کے اعلیٰ کردار کی باتیں زد عام تھیں۔ اپنے اور پرائے سب اس بات کو مانتے تھے کہ اس سے زیادہ سچا اور امانت دار نوجوان پورے عرب میں کوئی اور نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، صرف آپ کی عبادت کی بنیاد پر نہیں، آپ کے معاملات کی بنیاد پر، کہ آپ کے جو معاملات تھے وہ اتنے واضح، اتنے مبنی بر صداقت تھے کہ ہر شخص تعریف کرنے پر مجبور تھا۔ تو یہ جب تمام باتیں، یہ تمام حقائق پہنچے اماں صدیقہ خدیجہ الکبریٰ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک، تو چونکہ آپ قریش سے تعلق تھا تو آپ خود ایک بڑی تاجرہ خاتون تھیں۔ 35 سال کی عمر مبارک جب اماں خدیجہ کی ہوئی تو اس وقت تک ان کے دوسرے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، بیوہ خاتون تھی۔ 35 سال کی عمر میں دوسرا شوہر فوت ہوا، اب کوئی ذریعہ نہ تھا سہارا، تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے خاندانی روایت کے مطابق تجارت سے ہی اپنے گزر بسر کا انتظام فرمایا، اور آپ یہ کرتی تھی کہ جو آپ کے پاس مال و دولت تھی اس کو لوگوں کو مضاربت کے اوپر لوگوں کو وہ مال دیتی اور لوگ لے جاتے، اس مال کو آگے بیچتے، جو کمیشن یا اس کی جو تنخواہ بنتی ہے، جو حصہ بنتا، وہ آپ بطور کمیشن کے، بطور مضاربت کے ان لوگوں کو اس مال میں سے کچھ حصہ دے دیتی۔ تو یوں آپ اپنے زمانے کی ایک مشہور خاتون تھی تجارت کے اعتبار سے بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک خاتون اگر پردے میں رہ کر اگر وہ تجارت کا پیشہ اختیار کر سکیں، یا کوئی بھی ایسا ذریعہ معاش، کوئی بھی ایسا سورس آف انکم اگر وہ اختیار کر سکے کوئی خاتون، کہ اس کا پردہ بھی متاثر نہ ہو، اس کی عزت بھی محفوظ ہو، اس کی عبادات بھی پوری ہوں، اور وہ خاتون ہونے کے ناطے اپنے فرائض زندگی وہ ادا کر سکیں، تو کسی بھی خاتون کے لیے ایسا جائز ذریعہ معاش اختیار کرنا جائز ہے۔
جیسے آج کے زمانے میں آن لائن بزنس، یہ بہت اس کا آج کل رواج پڑا ہے کہ خواتین جو ہیں اگر اس کو سیکھ لیں، گھر میں بیٹھ کر وہ جائز تجارت کا ذریعہ اختیار کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اماں ختیجہ کا یہی ذریعہ معاش تھا کہ آپ لوگوں کو مزاربت پر مال دے دیتی اور وہ پھر اس کا جو منافع وہ ایک خاص شرح کے ساتھ ان کو آگے تقسیم کیا جاتا۔ تقریباً 3 سے 4 سال کے لگ بھگ آپ کا ذریعہ معاش یہی تھا، تو آپ عرب لوگوں کو، عرب تاجروں کو اپنا مال مزاربت پر دیتی تھیں۔ لیکن جب آپ نے سنا کہ عرب میں ایک ایسا نوجوان ہے کہ جس سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں، وعدے کا پکا کوئی نہیں، زبان کا سچا کوئی نہیں، تو آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ آپ یہ میرا مال و دولت، یہ ملک شام آپ تجارت کی غرض سے لے جائیے، اور جو معاوضہ میں عام لوگوں کو دیتی ہوں میں اس سے دگنا معاوضہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گی۔ تو حضور نے اپنے چچاؤں کی مشاورت سے یہ پیشکش قبول کر لی، اور اماں ختیجہ کا مال تجارت لے کر آپ ملک شام تشریف لے گئے، اور بصرہ کے مقام تک آپ وہاں تشریف لے گئے، اور وہ کچھ عرصے کا سفر تھا۔ اس سفر میں آپ حضرت ختیجہ کا غلام اور خادم میسرہ، جن کا نام بتایا جاتا ہے، وہ بھی حضور کے ساتھ اس سفر میں بطور معاون اور خادم کے شریک تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کاروبار، تجارت، ذریعہ معاش اختیار کرنا جائز ہے، یعنی کسی کی چیز ہو اور بیچے کوئی اور اس میں وہ مخصوص چاہے معاوضہ، کوئی مشاہرہ، کوئی تنخواہ متعین کر دیں تب بھی جائز ہے، یا یہ متعین کر دیا جائے کہ اس تجارت میں جو نفع ہوگا ہم اس میں اس کی پرسنٹیج کے حساب سے ہم شریک ہوں گے، تمہیں 5% ملے گا، 2% ملے گا، 10% ملے گا۔ تو مال ایک کا، محنت دوسرے کی، جس کو مزاربت کہا جاتا ہے کہ ایک کا پیسہ محنت کوئی اور کرتا ہے، پھر اس کو اس میں سے معاوضہ دیا جاتا ہے، اسے مزاربت کہا جاتا ہے۔ یہ تجارت کی اور حلال کمائی کی ایک صورت ہے۔ حضور نے اسے قبول فرمایا، آپ تشریف لے گئے۔ اب یہ سفر ایسا بابرکت تھا آپ کی تجارت کا سفر کہ اس میں جو ان کو نفع حاصل ہوا اماں ختیجہ کو اس تجارت کے اندر، ایسا نفع آج تک کبھی انہیں حاصل نہیں ہوا تھا۔ یہ بابرکت ترین تجارت تھی، اور آپ بڑی حیران تھی، اور اس کئی گنا زیادہ نفع ملنے پر آپ اتنی خوش ہوئی کہ جو آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو دگنا منافع دوں گی، جو میں عام لوگوں کو دیتی ہوں اس سے دگنا، تو وہ بھی انہوں نے دیا، اپنے وعدے کو پورا کیا، اور اس کے ساتھ زائد تحائف بھی حضور کو بھیجے اور حضور نے قبول فرما لیے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بات زبان کی جائے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر دگنے منافع کی بات کی تو دگنا منافع دینا ضروری ہوگا، اور اگر کوئی اپنی خوشی سے اس منافع سے زیادہ اپنی خوشی سے کچھ دے دے تو وہ بھی جائز ہے، اور اس کو قبول کر لینا بھی جائز ہے۔ اب اماں ختیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے سارے حالات و واقعات پوچھے کہ کیسا سفر رہا، تو پھر میسرہ نے اب سارے واقعات اماں ختیجہ کو بیان فرمائے، آپ کی امانت اور دیانت کا ذکر کیا، آپ کے وعدے کو پورا کرنے کی صفت کا ذکر کیا، آپ کے شب و روز کو بیان کیا، آپ کے صبر اور برداشت کو بیان کیا، تحمل کو بیان کیا، دور اندیشی کو بیان کیا۔ تو جتنی چیزوں کا، اور پھر کچھ معجزات کا ذکر کیا، تو ان باتوں کو سن کر وہ اور متاثر ہوئیں۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس کائنات میں کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے ذہین ترین مرد ہوتے ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہم السلام، اور بعض انبیاء کے بعض صحابہ کرام، جو دنیا کے آئی کیو لیول کے اعتبار سے، دور اندیشی کے اعتبار سے دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں شمار ان کا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ خواتین میں بھی چند گنی چنی خواتین ایسی ہیں کہ جن کا ذکر کائنات میں ملتا ہے قرآن کی روشنی میں، کہ دنیا کی ذہین ترین خواتین تھیں۔ ان ذہین ترین خواتین میں شمار ہوتا ہے سیدہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ اس طرح سے کہ چونکہ آپ عرب کی مالدار، مشہور، تجربہ کار اور ماہر خاتون تھیں اور بیوہ تھیں،
تقریباً 4 سے 5 سال یہ بیوگی کا زمانہ گزارا اور دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس 4-5 سال کے عرصے میں بڑے بڑے عرب سرداروں نے حضرت اماں ختیجہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا، لیکن آپ نے ہر پیغام کو ٹھکرا دیا تھا، اور بڑے سے بڑے سردار کو بھی یقین تھا کہ اماں ختیجہ اب یہ ختیجہ بی بی کسی سے نکاح نہیں کریں گی، اپنا کاروبار ہے، بزنس ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، اور اپنا نظام چل رہا ہے۔ تو ہر ایک کو یقین ہو گیا تھا کہ اب انہوں نے شادی نہیں کرنی۔ لیکن آپ اتنی ذہین کائنات کی خاتون تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پہچان لیا کہ یہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ یہ نوجوان جس کی عمر ابھی 25 سال کی عمر ہے اور ان کی عمر مبارک 40 سال ہے، مختلف مورخین کا مختلف اقوال ہیں، لیکن سب سے زیادہ راجح بات، سب سے صحیح بات یہ تھی کہ اس وقت حضور کی عمر مبارک تقریباً 25 سال اور آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال، 15 سال کا تقریباً فرق تھا۔ آپ نے پہچان لیا کہ یہ نوجوان کوئی عام انسان نہیں ہے، اس کی صفات، معاملات، حالات، یہ آپ کی بصیرت تھی، آپ کی بصارت تھی، آپ کی دور اندیشی تھی، آپ کی ذہانت تھی، اور اسی ذہانت کی وجہ سے آپ چونکہ سمجھ گئیں تو آپ نے خود حضور کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی خاتون اس عمر کی ہو، تجربہ کار خاتون ہو، جہاں دیدہ خاتون ہو، اگر وہ خود اپنے نکاح کا پیغام اس انداز میں، خاندانی انداز میں اگر کسی کو بھجوا دے، یہ کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں ہے، یہ غیر اخلاقی نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ ہاں شرط ہے کہ وہ خاتون اس درجے کی سمجھدار ضرور ہو۔ تو اب پیغام کیسے بھجوایا؟ پیغام انہوں نے وہی خاندانی طریقہ جو آج بھی شریف شرفا خاندانوں کے اندر آج بھی رائج ہے۔ آپ کی ایک سہیلی تھیں، حضرت ختیجہ کی ایک سہیلی، ان کا نام نفیسہ ہے، سہیلی بھی ہیں، خادمہ بھی ہیں۔ انہوں نے حالات و واقعات کے مطابق حضور کے پاس پیغام لے کر بھیجا، اور وہ حضور کے پاس گئیں اور حضور سے بات چیت کی اور پوچھا کہ حل ترغبو فی المال والجمال والنسب، اور تفصیلات اس کی بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کسی ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں کہ جو مال میں، جمال، خوبصورتی میں اور حسب و نسب میں سب سے اعلیٰ ہوں؟ تو حضور نے ہاں حامی بھری اور آپ نے مثبت جواب دیا، ہاں کا جواب دیا، لیکن ظاہری حالت یہ تھی کہ آپ کے پاس کوئی مال و اسباب تو تھا نہیں، آپ تو خود اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں تھے، اور جو کبھی تجارت سے کچھ حاصل ہوتا تھا تو وہی اس گھر میں ہی خرچ ہو جاتا تھا، تو مال و اسباب تو کوئی نہیں تھا، لیکن شرافت، علم، دیانت، حیا، کردار، اخلاق، یہ دولت آپ کے پاس تھی۔ تو آپ حیران بھی تھے کہ مجھ سے کون اس طرح نکاح کرے گا جو عورت مال میں بھی سب سے مالدار ہو، حسن و جمال میں بھی سب سے بہتر ہو، اور خاندانی شرافت، حسب نسب میں بھی سب سے بہتر ہو۔ تو آپ نے فرمایا من حاضی، یہ خاتون کون ہیں جو مجھ سے نکاح کرنا چاہیں؟ تو پھر نفیسہ نے بتایا کہ وہ حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں، وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ تو حضور نے ان کی اس پیشکش کو قبول فرمایا۔ حضرت ختیجہ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب اپنے بڑوں سے کہیں کہ ہمارے بڑوں سے بات کریں، یعنی پھر وہی خاندانی شرافت کو ملحوظ رکھا۔ اور آج یہاں تھوڑا سا سلسلہ روک کر اگر ہم اس لمحے پہ ایک لمحے کے لیے رک کر توقف کریں تو آج نوجوان نسل کا جو ذہن بن چکا ہے اور روز بنایا جا رہا ہے، وہ اس طریقے سے بالکل مختلف ذہن ہے۔ آج سوال کیا جاتا ہے کہ جی ارینج میرج کامیاب ہوتی ہے یا لو میرج، کورٹ میرج کامیاب ہوتی ہے؟ اور اب چونکہ کچھ نوجوانوں سے پڑھنے پڑھانے کا تعلق رہتا ہے تو اکثریت عصری اداروں میں پڑھنے والے نوجوان بچوں اور بچیوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ارینج میرج تو ناکام شادی کا ذریعہ ہے، ارینج میرج نہیں ہونی چاہیے، کورٹ میرج اور لو میرج ہونی چاہیے، یہ بچی کو اختیار ہے، ماں باپ کون ہوتے ہیں، خاندان کے بڑے کون ہوتے ہیں، یہ تو ہماری اپنی مرضی، ہمارا اپنا حق ہے، ہم جیسے چاہے استعمال کریں۔
تو اب چونکہ یہ موضوع نہیں، لیکن ضمناً یہ بات عرض کرنا مقصد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا نکاح تھا، جو کائنات کی کامیاب ترین شادی جس کو قرار دیا جا سکتا ہے. اب یہ حضور کا یہ نکاح اور یہ شادی کیسے کامیاب ترین ہے کائنات کی، اس کا ذکر بعد میں آئے گا. لیکن یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ کائنات کی سب سے کامیاب ترین شادی اور نکاح وہ ارینج میرج کی صورت میں تھا. اگرچہ آپس میں بات چیت پہلے ہی ہوئی، لیکن وہ بات چیت کیسے ہوئی؟ وہ بات چیت پیغام پہنچانے والے یا پیغام پہنچانے والی کے ذریعے سے ہوئی ہے. آج ہم جس حد تک پہنچ چکے ہیں، حالت یہ ہوتی ہے کہ بیٹیوں کو خاندان اجازت دے دیتے ہیں کہ تم خود اپنا رفیق حیات ڈھونڈو، اور پھر وہ لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط ہوتا ہے، مخلوط تعلیم، اٹھنا بیٹھنا، ہوٹلنگ، کھانا پینا، تو بے شمار خرابیاں اور فسادات پیدا ہو جاتے ہیں. حضور نے یہ فرمایا ایک صحابی کو کہ تم جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہو تو بہتر ہے کہ ایک مرتبہ اسے دیکھ لو، ایک نظر اسے دیکھ لو تو بہتر ہے. لیکن یہ ترمذی شریف کی روایت، ابو داؤد کی روایت اور بعض کتبوں میں جو روایت موجود ہے کہ شوہر ہونے والا شوہر یعنی مرد عورت کو ایک نگاہ دیکھ لے اور چاہے عورت بھی مرد کو ایک نگاہ دیکھ لے، اس کا الٹ مطلب آج ہمارے معاشرے میں سمجھا گیا ہے. وہ مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ اچھا آپس میں ان کی جو ہے وہ تعارف کے لیے اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے ان کو خلوت میں چھوڑ دیا، ان کو ہوٹلنگ کے لیے چھوڑ دیا، یا بے محابہ آپس میں ملاقات بات چیت، یہ مراد نہیں ہے. اسی طرح اور بڑے بڑے جو اس حوالے سے جو مسائل ہیں ہمارے معاشرے کا بدقسمتی سے حصہ بنتے جا رہے ہیں، ان میں سے کسی چیز کا تعلق شریعت اور سنت سے نہیں ہے. سنت اور شریعت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جس کی ایک شکل ابھی بھی خاندانی معاشروں کے اندر، اچھے خاندانوں کے اندر وہ آج بھی موجود ہے، کہ مثلاً فرض کیجئے کہ اگر لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر رشتہ مانگنے گئے ہیں اور بچے نے یعنی اس لڑکے نے اس ہونے والی عورت کو، دلہن کو نہیں دیکھا، تو شریف معاشروں میں آج بھی رواج ہے کہ وہ اب مہمان بیٹھے ہیں جنہوں نے جو رشتہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو اس بچی کو اگر وہ ضروری سمجھیں تو وہ خاتون، وہ بچی اپنے پورے لباس کے اندر پوری شرافت اور امانت اور دیانت کے ساتھ بچی وہاں سے گزر گئی، یا اس نے چائے کا ایک کپ لا کے رکھ دیا اور مرد نے ایک نظر اسے دیکھ لیا اور اس عورت نے ایک نظر اس مرد کو دیکھ لیا، یہ حکم اتنے عمل سے پورا ہو گیا. اس سے آگے جتنی باتیں آج دکھائی جا رہی ہیں، کلچر بن رہا ہے، وہ سب خلاف شریعت ہیں. تو یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ حضرت اماں ختیجہ حضور کو پہچانتی تھی اور حضور بھی اماں ختیجہ کو پہچانتے تھے. حضور کی رضامندی پر اماں ختیجہ نے براہ راست بات نہیں کی. آپ نے فرمایا آپ اپنے بڑوں سے کہیں کہ ہمارے بڑوں سے بات کر دیں. چنانچہ حضور نے اپنے چچا ابو طالب سے، چچا حضرت حمزہ سے اور بعض چچاؤں سے اس معاملے کو خود ذکر کیا. حضور خود نہیں گئے، اپنے بڑوں سے ذکر کیا. چنانچہ ان بڑوں نے رضامندی کا اظہار کیا. جب ان بڑوں نے رضامندی کا اظہار کیا تو پھر یہ بڑے، جن میں چچا ابو طالب شامل تھے، سیدنا حضرت حمزہ شامل تھے اور بعض قریشی سردار، یہ لوگ پھر اماں ختیجہ کے گھر گئے اور جو وقت طے تھا اس وقت پر وہاں پہنچے، اور وہاں اماں ختیجہ کے جو بڑے خاندان کے تھے وہ موجود تھے. ان میں آپ کے ماموں بھی تھے، آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل بھی تھے، اور 2-3 اور بزرگوں کا نام ملتے ہیں. ان بزرگوں سے جا کے بات چیت کی. جب ان سے بات چیت ہو گئی اور تمام بڑے ان کے نکاح اور شادی پر متفق ہو گئے تو پھر نکاح کی بات کی گئی. تو یہ اصل اس میں دیکھیں تو یہ ارینج میرج ہے. یہ ایک خاندانی ہمارے مشرقی رواج کے مطابق یہ رشتہ طے پایا تھا، اور یقین کیجئے کہ ایسے رشتے ہی اصل میں کامیاب ہوتے ہیں. ماں باپ کی دعائیں ملتی ہیں ایسے بچوں کو، اور ماں باپ کے حسن سلوک کی وجہ سے ان کے گھر آباد ہوتے ہیں. ورنہ آج فلم و ڈراموں کے اندر جو سین دکھائے جا رہے ہیں کہ لڑکے شادی کے لیے ماں باپ کو دھتکار رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر
جا کے عدالتوں میں نکاح کر رہی ہوتی ہیں یا خفیہ نکاح ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج عدالتوں کے کیس دیکھ لیجئے، عدالتوں کا سروے کیجئے، یا دینی مدارس کے دارالافتاؤں کے آپ دیکھ لیجئے، وہاں جتنے نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں ان میں وہ اکثر و بیشتر وہ مسائل ہیں کہ وہ لو میرج یا کورٹ میرج یا خفیہ نکاح ہے، جس کے نتائج اصل میں بھگتنے پڑتے ہیں لڑکی کو۔ شاید وہ لڑکا اور اس کے خاندان والے ہمارے معاشرے کی روایت کے مطابق شاید ان کی کوئی بچت ہو جائے، لیکن بدنامی، مصیبت، پریشانیاں اور ایسے ایسے دردناک واقعات ہمارے معاشرے میں پیش ہوتے ہیں کہ وہ بچی، وہ خاتون، وہ کسی کی بہن بیٹی، اس کا انجام بڑا بھیانک ہو جاتا ہے کہ نہ اس کی اپنی فیملی اسے بعد میں قبول کرتی ہے، نہ وہ شوہر، وہ نوجوان بدبخت جس نے عشق و معشوقی کے چکر میں اس بچی کو بہلا پھسلا کر گمراہ کیا، نہ وہ ساتھ دیتا ہے، نہ معاشرہ ساتھ دیتا ہے۔ معاشرے کی غلیظ نگاہوں اور عمل کا وہ عورت نشانہ عبرت بنتی ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو خیر، یہ کچھ باتیں عرض کی گئیں اس حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح مبارک تھا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی، اماں ختیجہ عمر مبارک 40 برس تھی، اور طے شدہ معاملات کے مطابق جب گھر تشریف لے گئے تو عقد نکاح ہوا۔ عقد نکاح کے بعد چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ اس خطبے کے اندر اس وقت کے رواج کے مطابق جہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی، وہاں اب چچا ابو طالب نے حضور کے فضائل بیان کیے۔ اب دیکھیں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، اس شادی بیاہ کے موقع پر کوئی تقریب ہونی چاہیے جس میں کوئی اچھی بات، کوئی نصیحت کرنی چاہیے، دلہا کی خوبیاں، دولہے کی تعریف ہونی چاہیے، دلہن کی تعریف ہونی چاہیے، ان کے آپس کے اتفاق کی باتیں ہونی چاہیے، یا کسی سمجھدار بڑے کی نصیحتیں ہونی جو بچوں کو نصیحت کریں، یا کسی اچھے عالم دین کا نکاح ہو جانا چاہیے۔ یعنی ایسا اس کو ارینج کرنا چاہیے کہ جس میں خوشی کا عنصر بھی ظاہر ہو، خوشی کا اظہار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی تعلیم و تربیت بھی ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ناچ گانے بھنگڑے اور ہندوانہ اور غیر اسلامی حرکات کے اندر اس فنکشن کو ضائع کرنا چاہیے۔ شادی بیاہ کا فنکشن ایسا ہونا چاہیے جس میں خوشی کا اظہار بھی ہو۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ شادی کے موقع پہ خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کا اظہار ضرور ہونا چاہیے، اور اس کی بہترین صورت ہے کہ انہیں اچھی باتیں، پورے خاندان کے تمام بڑے چھوٹے موجود ہوتے ہیں، اتفاق کی باتیں ہوں، صلہ رحمی کی باتیں ہوں، زندگی کے اصول سکھائے جائیں، اپنی اولادوں کو، بچوں کو تربیت دی جائے۔ تو چچا ابو طالب نے بھی خطبہ دیا، اور اس میں دولہا کے یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کو بیان کیا۔ اس کا ایک جملہ یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ایسا نوجوان ہے کہ پورے عرب کا آپ چکر لگائیں تو ان صفات کا حامل نوجوان پورے عرب میں نہیں ملے گا۔ ان جیسا امانت دار نہیں ملے گا، ان جیسا با حیا نہیں ملے گا، ان جیسا با اخلاق نہیں ملے گا، ان جیسا با کردار نہیں ملے گا۔ اگرچہ میرے بھتیجے کے پاس مال و دولت تو زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ کردار اور اخلاق اور حیا کی دولت ہے، جبکہ دنیا کی دولت تو آنی جانی چیز ہے، وہ تو غیر پائیدار ہے، وہ تو فانی چیز ہے۔ یہ خطبہ آپ نے اس موقع پر ان حاضرین کے سامنے بیان کیا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک نوجوان، آج کیریئر کی باتیں ہوتی ہیں، آج پڑھے لکھے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے دماغ میں سب سے بڑا ان کا مسئلہ ان کے مستقبل کا، فیوچر کا، کیریئر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کی خاطر وہ کیا کچھ نہیں کرتے۔ 25 سال کی عمر کے نوجوان کے لیے کیریئر کی سب سے بڑی لازمی چیز وہ ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی حیا اور ان کی پاک دامنی ہے، جو اصل میں اس عمر تک حضور کا کیریئر تھا۔ آج کا نوجوان وہ یہی کرتا ہے کہ وہ 20، 22، 23، 24، 25 سال کی عمر تک اپنے کیریئر میں لگا رہتا ہے، بلکہ اب تو یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا۔ اب تو جو نکاح شادیاں ہوتی ہیں ان میں اکثر و بیشتر بچوں کی عمریں 30 سال کے لگ بھگ ہوتی ہیں، یا 30 سے بھی اوپر کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو عمر کا، شادی کا بہترین وقت یہ ہے کہ
کہ بچے کی عمر، لڑکے لڑکی کی عمر 20 سے 25 سال کے درمیان عمر ہو جائے، جو حضور کی سنت سے ہمیں ملتا ہے۔ 20-25 سال کی عمر تک بچے کے شیڈیول کو ایسا بنایا جائے کہ اس کی تعلیم 25 سال کے اندر اندر تعلیم مکمل ہو جائے، اس کی تربیت 25 سال کے اندر اندر پوری ہو جائے، 25 سال کی عمر تک وہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہو، وہ خود کفیل ہو چکا ہو، وہ شوہر یا بیوی ہونے کے ناطے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے فرائض کو جانتا ہو۔ یہی حضور کی اپنی سیرت مبارکہ تھی۔ تو اس عمر میں اب آپ نے جب نکاح فرمایا تو یہ تعریف جب آپ نے کی، تو اس تعریف کے بعد ورقہ ابن نوفل جو حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، وہ بھی تشریف فرما تھے، لڑکی والوں کی طرف سے جواب، انہوں نے ان باتوں کی تائید کی کہ جتنی باتیں یہ ابو طالب چچا کر رہے ہیں یہ تمام باتیں ٹھیک ہیں، کہ ان کے کردار جیسا کردار کسی اور کا نہیں مل سکتا۔ ورقہ ابن نوفل کوئی عام شخص نہ تھے، اپنے زمانے کے انجیل کے سب سے بڑے عالم دین تھے، اور انہوں نے حضور کی تصدیق بھی کی، حضور کی تائید بھی کی، کہ حضور کو بعد میں نبوت کے اعلان کے بعد تک یہ زندہ رہے۔ اماں ختیجہ ان کے پاس لے کر گئیں، تفصیلی واقعہ اپنے موقع پر انشاءاللہ آئے گا، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ اے کاش جس وقت مکے والے آپ کو یہاں سے نکالیں گے، کہ اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا۔ تو حضور کو نبوت کے اعلان کے بعد انہوں نے آپ کی تصدیق بھی فرمائی۔ یہ ورقہ ابن نوفل یہاں موجود تھے اور انہوں نے حضور کی اس تعریف کو قبول بھی کیا۔ حق مہر کتنا رکھا گیا، اس کے بارے میں دو بڑی آراء ملتی ہیں۔ بعض مورخین کے قول کے مطابق 20 اونٹ آپ نے حق مہر کے طور پر اماں ختیجہ کو عطا فرمائے، اور بعض کے مطابق 12.5 اوقیہ چاندی، جس کا وزن، جس کی مقدار 500 درہم بتائی جاتی ہے، جو آج کے حساب سے لاکھوں روپے بن سکتے ہیں۔ تو 20 اونٹ یا 500 درہم یعنی 12.5 اوقیہ یہ حق مہر رکھا گیا اور اماں ختیجہ کو پیش کر دیا گیا۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق مہر ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور حق مہر کو نکاح کے وقت میں، نکاح سے پہلے متعین کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ حق مہر کوئی ایسی رسمی چیز نہیں ہے جیسے اور دلہا دلہن، لڑکے لڑکی والے تحفے تحائف بھیجتے ہیں، تو یہ حق مہر ایسی کوئی دنیاوی رسم نہیں ہے، بلکہ حق مہر ایک مذہبی فریضہ ہے۔ اب اس بارے میں بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، کیسے دینا چاہیے، کب ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن مجید سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کا حق مہر ان کو خوش دلی سے دیا کریں۔ یعنی حق مہر کا مقصد یہ ہے کہ مرد کی طرف سے ایک تحفہ، ایک گفٹ ہے جو شوہر کی طرف سے بیوی کو ملنا ہے۔ یہ اصل میں بیوی کو اپریشیٹ، اس عورت کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہے کہ جس عورت نے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کیا، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، ماحول، سہیلیوں، دوستوں، سب کو چھوڑا، اور سب کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر اس شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گئی، تو شروع میں ہی مرد اس کی اس قربانی کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، جو ایک علامت ہے کہ آئندہ زندگی میں مال و جان سے ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارے حقوق ادا کروں گا۔ یہ حق مہر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عورت کا معاوضہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی چیز عورت کی عزت اور عورت کے وجود کا معاوضہ۔ اس کائنات میں کوئی چیز عورت کی عزت یا اس کے وجود کا معاوضہ اس دنیا میں نہیں بن سکتی ہے۔ یہ کوئی معاوضہ نہیں ہے، یہ کوئی تجارت نہیں ہے کہ معاذ اللہ شوہر نے یا اس کے گھر والوں نے پیسے دیے اور عورت کو خرید دیا، معاذ اللہ ایسی کوئی چیز اس کے اندر نہیں۔ یہ ایک زیادہ سے زیادہ ایک محبت بھرا تحفہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ محبت سے اپنی بیویوں کو وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اپنی بیویوں کو حق مہر محبت سے، خوش دلی سے دیا کرو۔ اور حق مہر کتنا ہونا چاہیے، یہ تو حق مہر کا سٹیٹس تھا کہ اس کی کیوں ہے، اب کتنا ہونا چاہیے اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک حق مہر تو جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اس کی مقدار 500 درہم ہے،
یہ 500 درہم روپوں کے اندر کتنے بنتے ہیں ایگزیکٹ تو یہ تو معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں، یہ معلوم ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص حضور کے اس حق مہر کی مناسبت سے برکت کے لیے 500 درہم کے مطابق رکھنا چاہے تو بسم اللہ یہ رکھ سکتے ہیں برکت کی نیت سے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا حق مہر کتنا تھا؟ 131 تولے 3 ماشے تقریباً، 131 تولے چاندی یا احتیاطاً 132 تولے چاندی۔ اگر کوئی برکت سے وہ رکھنا چاہے جس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے تو وہ بھی جائز ہے کہ حضور نے اپنی صاحبزادی کا جو مہر رکھوایا یا رکھا تو میں بھی اپنی بیٹی کا حق مہر یا میں اپنی بیوی کا مہر اتنا رکھتا ہوں، برکت کی نیت سے ان سے مشابہت ہو جائے تو بھی جائز ہے، اسے مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ تیسرا حق مہر اس کو مہر مثلی کہا جاتا ہے۔ مہر مثلی وہ حق مہر ہے کہ اس عورت کے یا دلہن کے ہم عمر کوئی عورت، اس کی بہن یا کزن جو اس کے ہم پلہ اور ہم عمر ہو، اس کا جو مہر رکھا گیا ہو وہی حق مہر اس بچی کا بھی رکھ دیا جائے۔ فرض کیجئے اس کی بڑی بہن کی شادی ہوئی یا کزن کی شادی ہوئی، عمر میں بھی تقریباً برابر، شکل و صورت میں بھی، تعلیم کے اندر بھی، اس کا حق مہر رکھا گیا 2 لاکھ روپیہ، تو یہ کہیں کہ ہم نے بڑی بیٹی کا مہر 2 لاکھ رکھا تھا تو اس کا بھی 2 لاکھ رکھیں گے، دونوں طرف سے رضامندی ہو جائے تو یہ مہر مثلی ہے کہ کسی کے مثل رکھا گیا، یہ بھی شرعی حق مہر ہے۔ چوتھی حق مہر کی صورت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی کسی نے نہیں رکھا، نہ مہر فاطمی رکھا، نہ مہر نبوی رکھا، نہ مہر مثلی رکھا۔ باہمی انڈرسٹینڈنگ سے، باہمی رضامندی سے جو شوہر اپنی آسانی سے ادا کر سکے بہتر سے بہتر، اور اس میں اعزاز اور اس میں حوصلہ افزائی اور اس میں محبت کا پہلو ہو، اپنی حیثیت کے مطابق وہ رکھے، بیوی قبول کر لے تو وہ بھی جائز ہے۔ کم از کم حق مہر 10 درہم کے برابر ہونا چاہیے۔ 10 درہم سے کم حق مہر پہ اگر عورت راضی ہو جائے تو ہو جائے، شریعت راضی نہیں ہے۔ 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہو سکتا، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ 131 تولے بھی چاندی ہو سکتا ہے، 500 درہم بھی ہو سکتا ہے، بلکہ قرآن میں اس کی لفظ قنطرہ ہے، قنطرہ کے معنی پورا ایک خزانہ۔ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے اور وہ اپنی خوشی سے ایک پورا خزانہ اپنی بیوی کو حق مہر کے طور پر دینا چاہے تو بھی جائز ہے، لیکن حق مہر کے اندر معاوضے تجارت والی کوئی شکل نہیں ہونی چاہیے۔ حق مہر کے اندر دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے کہ مہر تو لکھوا دیا لاکھوں کی صورت میں، اتنے لاکھ روپے، اتنے تولہ 20 تولے سونا، لیکن دینے کی نیت نہیں ہے تو یہ سخت گناہ ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی وعید آئی ہے کہ جو شخص نکاح تو عورت سے کرے لیکن حق مہر نہ دینے کی نیت ہو تو فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ روز قیامت اللہ کے ہاں وہ بدکاروں کے اندر وہ شامل کیا جائے گا۔ تو حق مہر دینا چاہیے، یہ عورت کے لیے ایک تحفہ ہے، شوہر کے ابتدائی مالی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ حضور نے بھی حق مہر رکھا اور اس حق مہر کو ادا بھی کیا۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ رب العزت ہمیں سیرت نبوی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔